الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، آج تراویح میں سورہ توبہ کی ما بقیہ آیتیں اور سورہ یونس کو مکمل سنائیں۔ ان آیتوں کے اندر چونکہ یونس مدنی آیتیں ہیں، مدنی صورت ہے، سورہ توبہ مدنی صورت ہے، یونس مکی صورت ہے۔ توبہ کے اندر بعض احکامات بھی بیان کیے گئے اور سورہ یونس کے اندر توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کے ساتھ ساتھ یونس علیہ السلام کا واقعہ کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صحابہ کے توبہ کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا سے اللہ نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر 9 سال ہو گیا، لگاتار حالات وہاں پر بھی آتے تھے، بدر، احد اور اسی طرح بنو نذیر کا معاملہ، خندق کا معاملہ، صلح حدیبیہ، عمر قضا، حالات پر حالات لگاتار آتے رہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا قیصر روم اس وقت کا بڑا بادشاہ تھا، مکے پر، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تبوک کا سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں جاتے کو کچھ تدبیریں کرتے تھے۔ مثلا مغرب کی طرف جانا ہے تو مشرق کی طرف تیاری کرتے تھے۔ یہ حاکم کے لیے، ایک ہونہار مجاہد کے لیے یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ راز فاش نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقوں کی کثرت تھی۔ منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسلمان کی شکل میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے۔ آج انہی کی شرارتوں میں سے ایک شرارت کا تذکرہ مسجد زرار کی شکل میں اللہ نے سورہ توبہ ہی میں بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، بعض یہود اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کر دیے، دیکھنے میں تو مسلمان ہیں، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، اس زمانے کے اسلامی لباس سے بھی ہیں، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں تھا، اندر ایمان نہیں تھا۔ دنیائی غرض کے لیے یا نبی کی باتوں کو فاش کرنے کے لیے یہ غیروں کے ایجنٹ بن کر CID کے طور پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقوں کی اطلاع اللہ نے دے دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انتقامی معاملہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا وہ شکل میں مسلمان جیسے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انتقامی معاملہ کرتے لوگوں میں مشہور ہو جاتا کہ مسلمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ کئی نزاکتیں تھیں، کئی پریشانیاں تھیں۔ انہی منافقوں میں چند مل کر ایک مسجد زرار جسے کہا گیا، یعنی مدینہ میں ایک تو مسجد نبوی تھا، اس کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی دوسری مسجدیں بھی تھیں۔ منافق لوگ ایک مسجد بنائے، مدینہ کے اندر ایک مسجد بنائے مسجد قباء کے قریب میں، اور چاہا کہ اس مسجد کی افتتاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تاکہ اس مسجد کو تقویت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا، دعوت دی گئی، اللہ نے آیت اتار کر بتا دیا یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے۔ نام تو مسجد کا ہے، مسجد کے عنوان سے، مسجد کی شکل میں بنائی گئی،
لیکن مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں رہتے ہوئے مدینے کے مسلمانوں کو، صحابہ کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صحابہ کی جماعت کو بھیجا، اس مسجد کو توڑوایا، اس جگہ کو ختم کیا، وہاں پر ہتھیاریں وغیرہ ملے جسے مسجد زرار کہا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ جو ہم نے سنا، آپ زرار میں مت جائیے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف میں تعمیر کیا گیا ہے، آپ مسجد قباء آئے۔ مسجد قباء بہت پرانی مسجد ہے، اللہ کے نبی مدینہ جانے سے پہلے سب سے پہلے قباء تعمیر کیے، اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ منورہ اللہ کے نبی داخل ہوئے تھے، اس جگہ جائے، وہاں تقوی والے متقی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ آج کی صورت میں ہم نے صحابہ کی تعریف پر کئی آیتوں کو سنا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ سابقین اولین، چاہے وہ مہاجرین ہو اور انصار ہو، صحابہ کی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، ہجرت کے بعد مدینے والوں نے جو ساتھ دیا وہ انصار کہتے ہیں۔ اللہ دونوں کی تعریف کرتا ہے، اور دنیا ہی میں صحابہ کو یہ لقب مل گیا، یہ پروانہ سند مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہم دنیا میں کسی آدمی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا، کیونکہ ایسی مقدس جماعت کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ صحابہ کی قربانیاں احادیث کے اندر، صحابہ کے کتابوں کے واقعات کو جو جمع کیے ہیں اس کے اندر لکھے ہیں، دیکھ کر معلوم ہوتا ہے صحابہ کی جماعت اللہ نے خاص نبی کی صحبت کے لیے بنایا ہے۔ صحابہ کی جو قربانیاں ہیں، جانی قربانی، مالی قربانی، جذباتی قربانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی وجہ سے ان کا بہت بڑا مقام دیا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، الصحابی فی الامتی کالملح فی الطعام، میرے امت کے صحابہ کھانے میں نمک کی طرح ہیں، لا یصلح الطعام الا بالملح، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا مگر نمک کے ذریعے۔ یعنی صحابہ بہت اہم ذات ہیں، بہت اہم شخصیت ہیں، صحابہ کو ہٹا کر ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن اترا، تھوڑا تھوڑا۔ اللہ کے نبی پر قرآن کب اترا، کیسے حالت میں تھے، اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کیا تھی، اور اسی طرح مکی زندگی کیا تھی، حالات کیا تھے، صحابہ نے ان چیزوں کو سمیٹا اور اس کے مطابق جیسے حالات آئے، حکم آیا، عمل کر کے بعض والوں پر دین پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں یہاں تک فرمایا، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پر پالو گے۔ صحابہ سے چوک ہوئی، غلطیاں ہوئی، اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں اللہ نے بعض سے غلطیاں کروا لیا تاکہ غلطی ہو تو توبہ کس طرح کیا جاتا ہے، غلطی کی کوئی سزا ہے، نبی کی شریعت سے وہ سزا کس طرح نافذ ہو، کروا کے بتلانا تھا، اللہ کے نبی نے اس طرح کروا لیا۔ ابھی جو واقعہ میں نے بتایا، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا، سب کو نکلنے کا حکم دیا، چونکہ بہت لمبا سفر تھا، مال کی بھی بہت ضرورت تھی، اللہ کے نبی نے عام حکم دیا، چنانچہ صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آئے۔ یہی وہ موقع ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا پورا مال لے کر آ گئے۔ نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کہا کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا، یعنی اللہ کے نبی کے حکم پر شریعت کے لیے پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ جان تو پہلے سے نبی کے لیے حاضر ہی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ
آدھا مال لائے اس موقع پر، سوچا کہ میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن دیکھا ابو بکر اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مالدار تھے، بہت زیادہ مال لایا تھا، کئی اونٹ بھر کر مال کو لا کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل گئے۔ جو کمزور ضعیف تھے، لنگڑے لولے صحابہ تھے، وہ جا نہ سکے، وہ افسوس کرنے لگے، اسی کو یعتذرون، عذریں پیش کرنا۔ وہ شروع سورت کے اندر اللہ نے ان کے کچھ واقعات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی سفر میں نکل گئے تھے، 3 پکے صحابہ تھے، سچے صحابہ تھے، لیکن وہ جا نہ سکے۔ وہ اسی بہانے میں کہ کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، سوچتے رہے۔ اللہ کے نبی واپس بھی آ گئے۔ وہ کون صحابی تھے؟ یہ ایک حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے مرارہ رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں بہت اہم صحابیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی واپس آ گئے، تینوں کو بلایا، کوئی خاص عذر بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اہم موقع پر سب کو نکلنے کا حکم دیے۔ سارے لوگ مدینہ چھوڑ کر تبوک کے لیے نکلے۔ گرمی کا زمانہ تھا، پھلیں پکنے کا زمانہ تھا، جو سال بھر کی آمدنی کا ذریعہ تھا، لیکن نبی کے حکم پر نکل گئے۔ یہ 3 صحابہ نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب ان لوگوں نے رویا، دھویا، توبہ کیے۔ خاص کر حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے واقعات، بہت تفصیل فضائل اعمال کے اندر بھی حکایت صحابہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی 50 دن تک بات نہیں کی، 50 دن تک بات نہیں کیے۔ درمیان میں دشمنوں کے جانب سے خطوط وغیرہ آئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ یہ ڈر گئے، میرا ایمان کا سودا ہو رہا ہے، لیکن استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، اگرچہ اللہ کے نبی دیکھتے نہیں تھے، لیکن یہ جمیر ہے۔ آخر اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتارا کہ ہم نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ سے چوک ہوئی، ایسی توبہ کیے، اللہ نے ان کے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالی صحابہ کا جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ صحابی نبی کو دیکھنے والے کو کہتے ہیں، صحابی جب نبی نہیں آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا گیا۔ اب صحابی تو دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن متقی لوگ، نیک لوگ قیامت تک رہیں گے۔ قرآن ان کی ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ آج آیت ہم نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، آخرت کی فکریں۔ تقوی اختیار کرو، اس کی ایک شکل کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، متقی کے ساتھ ہو جاؤ۔ متقی کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اس کا اثر پہنچے گا۔ خاص کر تقوی کے بارے میں اللہ کہتا ہے تقوی چاہیے تو جو لوگ متقی ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیک زندگی گزارنے والے ہیں، اچھے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو بنائے ہیں، ان کی صحبت میں رہیں گے، ہماری دل کی اصلاح ہوگی۔ اسی صحبت کی وجہ سے خانقاہوں کا عروج ہے، خانقاہوں کا رواج چل پڑا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں آئے، بیٹھیں، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے، گرمی پہنچے گی، دھواں پہنچے گا۔ خوشبو والے دکان میں جائیں گے، عطر فروش کے پاس جائیں گے تو وہاں ہمیں خوشبو ملے گی۔ جو لوگ اپنے باپ کو بنا لیے، دن کا دل مصفا مجلہ ہوگا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں گے، اس سے دل پاک ہوگا۔ کیونکہ نیک لوگوں کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کا بھی تذکرہ آیا، الا
سنو کہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے نہ آخرت کا خوف ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ چین سکون راحت کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کو رکھتا ہے، آخرت کے مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب عطا کرتا ہے۔ تو تقوی کے لیے ایک تو روزے کے اندر تقوی کا تذکرہ آیا، لعلکم تتقون، اللہ روزہ دیا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح صحبت کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تقوی کی نعمت عطا کرتا ہے، صحبت کے ساتھ رہنے سے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے تقوی ملتا ہے۔ اسی طرح جان و مال کے دھوکے سے نکل کر آدمی اپنے جان و مال کو دینی خدمت کے لیے، اشاعت دین، تحفظ دین، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے تقوی کی نعمت عطا کرتے ہیں اور اس کا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ نہ جان ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے، جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے شریعت کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو اس کا صحیح فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے ایک بستی میں نبی بنا کر بھیجے گئے، قرآن کے حکم کے مطابق اس وقت وہاں کی آبادی 1,00,000 کی تھی۔ یہ آبادی 1,00,000 2,00,000 اس زمانے میں تو بہت تھوڑا معلوم ہوتا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو 1,00,000 کی آبادی بہت بڑی آبادی شمار ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام قوم پر ایمان کی، یقین کی، حقیقت والی دین کی دعوت دیے، قوم نے قبول کرنے سے انکار کیا، جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ستایا، بہت تکلیف دی۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر میری بات کو نہیں مانو گے، اسی طرح نافرمانی میں رہو گے، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے قوم کے پاس سے آ گئے۔ قوم کے جو دانشور عقل مند قسم کے لوگ تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے، یونس علیہ السلام کی اخلاقی زندگی، نبی کی جو روحانی زندگی ہوتی ہے، اللہ نبیوں کو شرک سے، کفر سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ساری چیزوں سے متاثر تھے، آپس میں مشورہ کیا۔ دیکھو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اگر عذاب آنے والا ہے تو نبی تو یا نہیں رہیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آج رات میں نبی یونس گھر میں رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں۔ تحقیق کیا تو یونس علیہ السلام شہر سے نکل چکے تھے۔ اب شہر کے سارے لوگ توبہ کیے، اللہ سے معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے، یعنی صبح میں دیکھا کہ عذاب کے آثار نظر آئے، بادل قریب آنے لگا۔ اب ان لوگوں کو معلوم ہوا یہ بادل نہیں، اللہ کا عذاب ہے، اللہ عذاب کی شکل میں دیا ہے، یہ رو کر معافی مانگنے لگے۔ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، وہ راتوں رات نکل کر ایک ساحل سمندر میں آئے، یہ کشتی میں بیٹھ کر نکل گئے، کشتی پانی کے بہور میں پھنس گئی۔ اب اس زمانے کے اندر ایک دستور تھا، پانی وغیرہ کے اندر کشتی پھنس جاتی، کشتی والے کہتے کوئی اس میں غلام ہو، کیا کوئی اس کے اندر اپنے آقا سے لڑ کر آ گیا ہو، بھاگا ہوا ہو تو بتا دے، اس ایک کی وجہ سے پوری کشتی میں پریشانی آ رہی ہے۔ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کیے، چھو کیے ہوئی، نبی ہیں، نبی سے تو گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، ابھی حکم نہیں آیا تھا شہر سے نکلنے کا، ظاہری اسباب کو دیکھ کر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تھوڑا وقت سے پہلے یونس علیہ السلام نکل چکے تھے، اور خود یونس علیہ السلام کو قوم کے معافی مانگنے کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا واقعہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ کشتی کے اندر انہوں نے کہا کہ میں ہی غلطی کرنے والا ہوں، یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ ایک بڑی مچھلی نے آ کر یونس علیہ السلام کو نوالا بنا لیا۔ نگلنے کا تو حکم تھا، غذا بنانے کا حکم نہیں تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے تقریباً 40 دن تک
مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، سمندر کے اندر وہ مچھلی پھرتی رہی، ایک تو سمندر کی گرمی اور گہرائی کی گرمی، مچھلی کے پیٹ کی گرمی، اس کے اندر کی گرمی، کئی گرمیوں کی وجہ سے بہت جسم گل گیا تھا، بہت حالات پریشانیاں آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ کلمات ڈالے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کلمے کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ باہر نکالے۔ اللہ بڑے قدرت والے ہی، پالنے میں آئے، حفاظت کرنے میں آئے، کیسے بھی حفاظت کرتا ہے۔ وہ مچھلی ساحلی علاقے میں لا کر ڈال دی اور وہاں فوراً، خود قرآن کے اندر ہے یقطین، یقطین کہتے ہیں کدو کے درخت کو، اللہ نے وہاں کدو کا درخت کو اگا دیا تھا، اس کے پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو بھیجا، اس کا دودھ پیے، کچھ دنوں کے اندر صحت بنا۔ اب حکم ہوا کہ پھر قوم کے پاس جائیں، وہاں قوم کے پاس گئے، پورا معاملہ بدل چکا تھا، پوری قوم اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اب یونس علیہ السلام کا استقبال ہو رہا تھا، یونس علیہ السلام اس قوم کے پاس رہے، ان کو دین کی دعوت، ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت مؤثر ہے کہ بڑے بڑے حالات کے موقع پر اس سے پڑھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ چنانچہ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے مضامین کو لے کر سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات کو واضح کیا ہے، یعنی توحید کو بتایا ہے، رسالت کے واقعات کو بتایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا، دوسرے نبیوں کا بھی تذکرہ آیا۔ ان سے عبرت حاصل کرنا ہے، جو نبی کا ساتھ دیے ان کی اللہ نے مدد کیا، اور اسی طرح یہ امت بھی قیامت تک آنے والی نبی کے حکم پر چلیں گے، نبی کی دعوت پر لگے رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ جس طرح نافرمان لوگوں پر اللہ کا پکڑ آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اگر نبی کے حکم کو چھوڑیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کی فہم سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم آتنا تقواها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب